السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لأہلہ والصلاة والسلام لأہلها اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بے شمار احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ سورہ بقرہ کو اللہ رب العزت نے مدینے میں نازل فرمایا ہے، اور یہ سورہ بقرہ 10 سال کے عرصے میں موقع بموقع نازل ہوتا رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اس کے سارے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ ایک اچھا معاشرہ قائم ہوگا اللہ کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دنیا میں زندہ ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم سے بے حد خوش ہوں گے۔ میں نے بہت سارے نکات اور شان نزول اور بہت سارے فوائد کی طرف آپ کو اشارہ کیا تھا، آپ اگر وہاں غور سے سماعت فرمائیں گے تو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ کرے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل عمل ہے، اگر عمل کر لیں گے قرآن پر عمل ثابت ہوگا اور اللہ کا کلام پوری دنیا میں عام ہوگا۔ ہم نے 4 آیات تک ترجمہ کیا تھا، تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا۔ تیسری آیت میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہاں تک ایمان کا بیان چل رہا تھا کہ ایمان کو ذکر کیا اللہ نے کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کی چیزوں پر، چھپی ہوئی چیزوں پر، پوشیدہ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر چوتھی آیت میں ایمان کو نہیں لایا، جب آخرت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے یقین کو لایا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ من جملہ یہ ہے کہ دنیا کی بے وقاتی اور دنیا کی کتنی قدردانی ہے اللہ نے اسے سمجھایا ہے۔ دنیا ضرورت کی چیز ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اصل چیز آخرت ہے، اور آخرت بہت اہم چیز ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارا مقصد یہ آخرت ہے، اور ہماری جان ہی آخرت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ایک دستور حیات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ خود اللہ کا کلام ہے۔ ایک سورہ میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى، سورہ نجم میں غالباً آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ تو محترم حضرات، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے کلام مجید کی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی ہائی نیشنل کتاب اور اعلیٰ کتاب، عرفہ کتاب، عظمت والی کتاب اللہ نے کسی قوم کو عطا نہیں فرمایا۔ اگر ہم ناشکری کریں گے، ناقدری کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہم سے چھین لیں گے۔ احادیث میں آتا ہے، محدثین نے فرمایا ہے، ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں کہ اللہ کا کلام اٹھا لیا جائے گا۔ جن کے سینوں میں کلام ہے وہ دھیرے دھیرے فوت ہو جائیں گے، اور اللہ کا کلام اٹھا لیا جائے گا، صفحات صرف باقی رہ جائیں گے، پورے حروف اٹھا لیے جائیں گے۔ اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پلین اور کورا کاغذ نظر آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کی تلاوت کی پابندی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور ایک ایک حکم،
ایک ایک نبی کا طریقہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ حضور سارا کا سارا قرآن ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کیا تھی، تو اما عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن تو آپ کی زندگی ہے، بلکہ قرآن کے ہر سپارے میں آپ کی تعریف موجود ہے، قرآن کے ہر لفظ میں آپ کی سیرت موجود ہے، قرآن کے ہر حرکات میں، سکنات میں، نکات میں، خلاصے میں، وضاحت میں، تفسیر میں اور اس کے دیگر مفہومات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور ان کی زندگی موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم غور سے پڑھیں، غور سے دیکھیں تو ہمیں سارا قرآن حضور نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی اور آپ کی غزوات کی زندگی اور آپ کے سفر کی زندگی، آپ کے مقیم کی زندگی، آپ کی بیماری کی زندگی، آپ کے صحت کے زمانے کی زندگی، بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، بڑھاپے کی زندگی، 63 سال کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کی زندگی، عادات و اطوار، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، یہ ساری چیزیں قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ہر جزء میں، ہر کونے سے سیرت جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ شرط ہے کہ ہم غور سے دیکھنے والے اور سننے والے اور عمل کرنے والے بنیں۔ قرآن کریم چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سرتاپا سید الانبیاء والمرسلین تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پاکیزہ اور مطہر ایک آپ کا جسد اطہر تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد کوئی افضل ہو سکتے تو حضور ہو سکتے، اس لیے اللہ نے اپنا کلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ تو میں یہ خلاصہ تھوڑا سا اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے اور اس کی رفعت کو بیان کیا ہے اور اس کی الوہ شان کو بیان کیا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا کلام مجید ہے اور اتنی بڑی کتاب ہے ہائی لیول، جس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے بعد، فاتحۃ الکتاب کے بعد سورہ بقرہ کو لایا ہے متصلاً۔ سورہ بقرہ میں بڑی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے سارے احکامات کو بیان کیا ہے، بنیادی عقائد ہوں، بنیادی احکامات ہوں، ایک معاشرے میں جو چیزیں ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے یہ وہ کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بہت اونچائی پر لے کر جائے گا۔ بعض لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، خود اللہ کا کلام ان کے اوپر لعنت برساتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عملی زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم کو ہم جس طرح پڑھتے ہیں، جس طرح اس کا بوسہ دیتے ہیں اور جس طرح اسے ہم عرفہ و اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس طرح ہمیں عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اگر عملی میدان میں جس طرح صحابہ کرام نے قرآن کو اپنا شغف بنایا، قرآن کے ساتھ عشق تعلق پیدا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کے بارے میں آتا ہے، آپ تو عاشق قرآن تھے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر مقام پر قرآن کریم کی تلاوت فرمانے والے، حتیٰ کہ آخری وقت بھی قرآن کریم وصال کے وقت قرآن کریم ہی کے اوپر آپ کی شہادت ہوئی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے میں ایک جملہ درمیان میں یہ عرض کر دوں، کل قیامت میں جنت میں جانے کے لیے کسی کے سامنے رمضان کا روزہ آئے گا، کسی کے سامنے زکوٰۃ آئے گی، کسی کے سامنے صدقہ خیرات آئیں گے، کسی نے بیوہ کی مدد کی ہوگی وہ سامنے آئے گا، کسی کے لیے تہجد کا جائے نماز اٹھ کر آئے گا، لیکن حضرت عثمان بن عفان ذو النورین کے لیے قربان جائیے، کل اللہ کا کلام سفارش بن کر آئے گا۔ اے اللہ، جب تک حضرت عثمان جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک اگر میں آپ کا سچا کلام ہوں تو آپ میری سفارش سماعت فرما لیجئے۔
قرآن کریم جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ الصوم والقرآن نبی نے فرمایا یشفعان للعبد، کہ یہ دونوں چیزیں قرآن اور روزہ بندے کی سفارش کرتے ہیں، بندے کے لیے جھگڑتے ہیں، جب تک کہ روزے دار اور قرآن کا تالی، قرآن پر عمل پیرا ہونے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ وہ کتاب ہے پھونکوں سے چراغ بجھایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اسلام میں اللہ رب العزت نے کلام مجید کو اتنی اہمیت کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور پوری فرشتوں کی سیکورٹی کے ساتھ اور پوری جماعت کے ساتھ، ذرہ برابر بھی رد و بدل نہ ہو، تحریف نہ ہو، جیسے تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہوا، تاکہ بدل نہ جائے۔ اس لیے اللہ نے پوری فرشتوں کی جماعت کے ساتھ پھر سید الملائکہ روح الامین کہا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، سید الملائکہ کے ذریعے سے پوری سیکورٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، اپنے کلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ کلام مجید بہت مہذب کتاب ہے، آپ اسے پڑھیے، سکون پائیے، تسلی بخش آپ ہو جائیں گے، آپ کو اطمینان ملے گا۔ اگر آپ معاملات میں پریشان ہیں، قرآن کریم میں آپ کے مسئلے کا حل موجود ہے۔ معاشرہ آپ کا خراب ہو رہا ہے، بکھر رہا ہے، منتشر ہو رہا ہے، قرآن کریم میں اس کا علاج موجود ہے۔ آپ کی تجارت میں گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی نفع نہیں مل رہا ہے، ہم تجارت کیسے کریں، کس طریقے پر کریں، آپ کو تجارت کا حل قرآن کریم میں مل جائے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کے لیے قرآن کریم آپ کے لیے شفا یاب ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل علاج ہے جو آدمی کو ہر لائن کا سبق دیتا ہے، اور ہر مسئلے کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہر مسئلے کا حل قرآن کریم میں موجود۔ دیکھیے اللہ رب العزت آیت کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، آیات کی طرف۔ اللہ نے یقین کا مسئلہ لایا کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر یقین ضروری ہے، تو یہاں پر یقین کو لایا، اور پچھلی 3 آیتوں میں اللہ نے ایمان کو لایا، یؤمنون بالغیب، اور یہاں آخرت پر ایمان نے، وہ بالآخرت ہم یوقنون، یقین کو لایا ہے۔ یقین کرو، آخرت کا ضروری ہے۔ اگر کوئی یقین نہیں کرے گا، وہ دنیا میں گم ہو کر دنیا کے حوالے بن جائے گا اور وہ چلا جائے گا۔ اس لیے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کہا کہ وہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سارے صفات بیان کیے گئے متقیوں کے کہ وہ ہدایت والے ہوں، اور ان کے رب کی طرف سے انہیں ہدایت ملتی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ مفلحون کا لفظ آیا کہ کامیابی دنیا میں بھی مل جائے، آخرت میں بھی مل جائے۔ اللہ رب العزت ہدایت والوں کو کامیاب کرتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے ہدایت مانگنا چاہیے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، نہ کوئی نبی ہدایت دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی ہدایت دے سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے جو ہے ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے اور فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر پر اڑے رہے، سواء علیہم، برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، آپ ان کو انذار کیجئے نہ کیجئے، آپ ان کو تبشیر کیجئے نہ کیجئے، آپ ان کو دھمکائیے یا نہ دھمکائیے، آپ ان کو نصیحت کیجئے یا نہ کیجئے، صاف الفاظ میں لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر عمومیت کو نہیں لایا گیا ہے، ان الذین کفروا کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر پر ہیں۔ بعض لوگ کافر ہیں، ان کے سامنے حق واضح نہیں ہوا، حق واضح
ہونے جانے کے بعد وہ ہدایت پر آ جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بعض وہ لوگ ہیں جو حسد کی وجہ سے، کپٹ کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کفر پر ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ کبھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ آپ کا ان کو نصیحت کرنا بیکار ہے، آپ ان کو نصیحت نہ کیجئے، آپ ان کو ڈرائیے نہ ڈرائیے، انذار و تبشیر کیجئے یا کسی طرح پیار و محبت سے سمجھائیے۔ لا یؤمنون کلام مجید کہہ رہا ہے اللہ کا کلام کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ یہ حتمی فیصلہ ہے رب العالمین کا، پروردگار عالم کا، کہ وہ اپنے کفر پر، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، روگردانی کرنے والے، حق واضح ہونے کے باوجود بھی وہ حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، کفرو کا مطلب یہ ہے حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود بھی یہ حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی اللہ پر، یوم آخرت پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ ضالین میں شمار ہو جائیں گے، اور وہ ایسے گمراہ ہو جائیں گے کہ وہ نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ ان کے لیے فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ان کے لیے عذاب تیار کر کے اللہ نے رکھا ہے، وہ ہمیشہ جہنم کے حوالے ہو کر چلے جائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ ان کے دل پر جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ضد پر ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ انہیں حق معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کفر میں اڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، یعنی ان کو مہر لگ چکی ہے۔ جب کوئی لیٹر تیار ہو جاتا ہے، کوئی چیز جو ہے لفافہ تیار ہو جاتا ہے، مضمون تیار ہو جاتا ہے لکھ کر، تو آخر میں اس کو مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مہر لگانے کا یہ کامل طور پر مکمل ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ان کے دلوں پر، کافروں پر، انکار کرنے والوں پر، حسد کرنے والوں پر، ضد کرنے والوں پر، کفر پر اڑے رہنے والوں پر۔ علی قلوبہم، ختم اللہ، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، اب وہ باز نہیں آئیں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے آنکھوں پر حق سامنے ہے لیکن وہ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ اللہ کا کلام واضح طور پر سامنے موجود ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی مملکت میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کبریائی ساری اللہ رب العزت کے لیے ہے، سارا نظام دنیا کا، آخرت کا، دونوں جہاں کا وہ پروردگار عالم ہے، جیسا کہ ہمیں سورہ فاتحہ میں اس نے سمجھایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ میں دونوں جہاں کا پروردگار ہوں، پالنہار ہوں، دونوں جہاں کی تعریف میرے لیے ہے، دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا میں خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، رازق بھی ہوں، اور ساری چیزیں میرے قبضے قدرت میں ہے۔ سورج کا نظام، چاند کا نظام، آسمان کا نظام، زمین کا نظام، 18,000 اور اس سے بھی 100 گنا زائد مخلوقات جو بری مخلوق ہیں، بحری مخلوق ہے، رینگنے والے، تیرنے والے، چلنے والے، چیر پھاڑ کر کھانے والے یا کسی پر قبضہ کر کے جمانے والے، یہ ساری مخلوقات جو دنیا میں بستی ہے، ان تمام کا ایک ہی احکم الحاکمین ہے، وہ پروردگار عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہمیں بات سمجھائی ہے، ان کے آنکھوں پر اللہ رب العزت کا کلام واضح طور پر 23 سال کے عرصے میں خلاصہ کلام کے ساتھ نازل ہوا ہے، بجائے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، گویا کہ باوجود دیکھنے کے ان کے آنکھوں پر وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ،
پردہ پڑا ہوا ہے، حق بات کو قبول کرنے کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں پر بھی مہر لگا ہوا ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا ہوا ہے، تلاوت کلام اللہ کو سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے منافقین حضور کی تلاوت کو چھپ کر سنتے تھے۔ آیا حضور رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تراویح میں، بعض لوگ منافقین پیچھے دروازے سے آ کر دیوار سے کان لگا کر قرآن کریم کو سنتے تھے اور انہیں سننے میں مزہ آتا تھا، لذت محسوس ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کوئی جادوئی کلام ہے، کوئی الگ کلام لگتا ہے اور اس کو سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ منافقین بھی کہتے تھے کہ اس کو سنے بغیر ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے کانوں میں مہر لگی ہوئی ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، گویا کہ ابھی باز نہیں آئیں گے۔ تو ان کے لیے کیا چیز ہے، ان کے لیے کیا نذیر اللہ نے پیش فرمائی ہے، وہ آگے کی آیت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں ایک مکمل موضوع ختم ہو رہا ہے، 7 آیتیں ختم ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 جز کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یؤمنون بالغیب، تقوی والوں کے حالات، اور ایک جو ہے اس کے بعد حروف مقطعات کے ساتھ جو الف لام میم شروع ہوا، پھر وہاں پر اس کتاب میں شک و شبے سے تمام انسانیت کو نکالا گیا کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک تو ایمان کا موضوع لایا گیا، جز ہے 7 آیات میں، اور دوسرا جزو یہ لایا گیا دوسرا فریق کا کہ ہدایت والے کون لوگ ہیں، کامیاب کون شخص ہے، اور دوسرا ان الذین کفروا سے جو ضد پر اڑے ہوئے کافر ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، اور وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ملائکہ پر، رسول پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سزائیں مقرر کی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا گیا ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب عظیم کہتے ہیں۔ عظیم کا لفظ جب آتا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ عظیم کا لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، اور ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ کفار کے لیے عظیم کا لفظ آیا ہے کہ ضد پر ہمیں نہیں اڑے رہنا چاہیے۔ ضد پر اڑے رہنا یہ ابلیس کی، شیطان کی صفت ہے، وہ اپنے تکبر پر، انانیت پر اڑا رہا، سب کو شیطان نے ورگلایا، سب کو شیطان نے بہکایا، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان کو اس کے تکبر نے، اس کے حسد نے، اس کے انانیت نے، اس کے نفس نے شیطان کو جو ہے مارا ہے۔ ہمیں شیطان نے بہکایا، شیطان کو اس کے تکبر اور انانیت نے ختم و برباد کر دیا، ملعون و مردود کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ضد پر اڑے رہنے والوں کے لیے عظیم کا لفظ آیا ہے کہ بڑا عذاب جب اللہ کی طرف سے آتا ہے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اے اللہ اپنے عذاب سے تو پوری امت کی ہماری حفاظت فرما، پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، ایک ایک ایمان والے کی تو اپنے عذاب سے حفاظت فرما۔ مومن کی شان نہیں بیان کی گئی ہے، مومن کی شان تو شایان شان بیان کی گئی ہے کہ آپ مایوس نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ عمل پیرا ہو کر رہیے، حق آپ کے سامنے، آپ حق کی دعوت دیجئے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپ صبر قائم کیجئے اور حق بات کی وصیت کیجئے، آپ قرآن پر عمل پیرا ہو جائیے، قرآنی زندگی آپ کو منور بنا دے گی، آپ عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، خواتین اسلامیہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ جو ہے قرآن پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو 7 آیات میں 2 جزو بیان کیے گئے ہیں جو پورے خلاصہ کلام کے ساتھ سورہ بقرہ کی 7 آیتوں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہاں سے پہلی منزل بھی ہماری شروع ہو چکی ہے قرآن کی 7 منزلوں میں سے، تو یہ 7 آیات پر اللہ نے رکوع کو ختم کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اہم اہتمام کے ساتھ اللہ نے اسے بیان کیا۔ یہاں پر اللہ نے ہمارے عقیدے کو مضبوط کیا، ایمان کو مضبوط کیا، پھر آخرت کا یقین دلایا، پھر کفار کے حالات کو بیان کیا، کہیں ہم سواء علیہم انذرتہم میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے پوری امت کو بچائے۔ اسی لیے
سے جو ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ان 7 آیات کو بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنا چاہیے اور اس کے مفہوم کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ باری تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کے ہر سپارے میں حضور کا طریقہ موجود ہے، سیرت موجود ہے، اور ان 7 آیات میں پورے خلاصہ کلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ہمیں کفار کے طور طریقے سے ہٹنا چاہیے، گمراہ لوگوں کے طور طریقے چھوڑنا چاہیے جن پر اللہ اور اللہ کے رسول اور ملائکہ کی لعنت برستی ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ شیطان کے وساوس سے اور اس کے حرکات و سکنات سے اور اس کی چال بازیوں سے اور اس کے خلل ڈالنے سے ہمارے اعمال صالحہ میں ہمیں پناہ مانگنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہمیں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، بچتے ہیں کہ اللہ تو اپنے عذاب سے، ناراضگی سے اور غصے سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ 2 موضوع ختم ہو گئے، آگے انشاءاللہ